میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ ہے سراپا تاریخ، ایک سرمستی و حیرت ہے تمام آگاہی۔ کہتے ہیں ایک سرمستی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام اقبال ہم نے والد جبرائیل سے سنا ہے۔ تھا جہاں مدرسہ شیری و شہنشاہی، آج ان خانقاہوں میں فقط روباہی۔ کہتے ہیں تھا جہاں مدرسہ، جو ہمارے پہلے جو مدرسے تھے، جو تعلیمی ادارے تھے مسلمانوں کے، وہ کس چیز کا تھا؟ جہاں مدرسہ شیری اور شہنشاہی، پہلے جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے، جو مدرسے تھے ہمارے، وہاں پہ شیری، دلیری سکھائی جاتی تھی، اور شہنشاہی اور حکمرانی کرنے کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ صرف تسبیح وغیرہ پڑھنا نہیں، صرف علم ہی سکھاتے تھے۔ آج ان خانقاہوں میں ہے فقط روباہی۔ خانقاہ کہتے ہیں جہاں پہ صوفی وغیرہ بیٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں آج انہی خانقاہوں میں، انہی مدرسوں میں فقط، یعنی صرف روباہی ہے۔ روباہی کہتے ہیں مکاری کو، عیاری کو، لومڑی پن کو۔ یہاں پہ سب کو برا نہیں کہہ رہے، پر اکثریت کو کہہ رہے ہیں کہ جو اکثر ہے نا، وہ اس کیا کہتے ہیں شیری اور شہنشاہی سے دور چلے گئے اور بس مکاری اور عیاری میں پڑ گئے۔ نظر آئی نہ مجھے قافلہ سالاروں میں، وہ شبانی کے ہے تمید کلیم اللہ۔ کہتے ہیں نظر آئی نہ مجھے قافلہ سالاروں میں، یعنی جو مسلمان امت کے جو قافلہ سالار ہیں، لیڈر ہیں، مجھے ان میں وہ بات نظر نہیں ہے۔ کیا بات نظر نہیں؟ وہ شبانی اسے کہتے ہیں جو جانوروں کو چراتا ہے، جانوروں چرانے کے عمل کو شبانی کہتے ہیں۔ وہ شبانی کے ہے تمید کلیم اللہ، تو کہتے ہیں مجھے وہ شبانی نظر نہیں آ رہی، وہ چراوے نظر نہیں آ رہے، یعنی وہ امت کے جو لیڈر تھے، امت کا لیڈر سمجھ رہے ہیں وہ چراوا ہے جو اپنی بکریوں کو، یعنی جو امت ہے اس کو اپنے ساتھ چلاتا ہے، اس کو راہ دکھاتا ہے، کہ ہے تمہید کلیم اللہ۔ تمہید کہتے ہیں آغاز کو، کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کلام کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ کہتے ہیں ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ کا اتنے قرب میں ہو اور وہ ہم جیسے بھیڑ بکریوں کی شبانی کر سکے، رہنمائی کر سکے۔ لذت نغمہ کہاں مرغ خوش الہاں کے لیے، آہ اس باغ میں کرتا ہے نفس کوتاہی۔ کہتے ہیں لذت نغمہ کہاں، کہتے ہیں کام مزہ آتا ہے اس بندے کو مرغ خوش الہاں کے لیے۔ مرغ کہتے ہیں پرندے کو، خوش الہاں، خوش الہاں یعنی اچھی آواز والا، اور اچھی آواز کیا کرتی ہے؟ وہ اثر رکھتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ کہتے ہیں لذت نغمہ کہاں مرغ خوش الہاں کے لیے۔ یہاں پہ مرغ اس پرندے سے ایک ایسے انسان کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسے مومن کی بات ہو رہی ہے جس کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ خوش الہاں یعنی اچھی آواز والا، اپنی طرف کھینچنے والا۔ آہ اس باغ میں کرتا ہے نفس کوتاہی۔ تو علامہ کہتے ہیں ایسا جو بندہ ہے، افسوس اس باغ میں یعنی اس دنیا میں کرتا ہے نفس کوتاہی۔ نفس ویسے سانس کو کہتے ہیں، یہاں پہ مراد ہے بات کرنا، یعنی اپنا نغمہ گانا۔ نفس کوتاہی یعنی وہ اب کم باتیں کرتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لذت نغمہ کہاں، اور یہ لذت نغمہ کب آتا ہے، یعنی اپنی بات کرنے کا مزہ کہاں آتا ہے؟ فرض کریں میں مثال دیتا ہوں، ایک کانسرٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بھی سنگر ہوتا ہے نا، انہیں مزہ تب آتا ہے زیادہ جب آگے سے جو ان کا جو بھی کہتے ہیں کراؤڈ ہوتا ہے، وہ بڑا ان کے لیے شور وغیرہ مچاتا ہے، بڑا کراؤڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو خدا کے جو عاشق ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں میں بات کرنا پسند کریں گے کہ جہاں پہ انہیں اپنی طبیعت کے لوگ ملیں۔ تو کہتے ہیں لذت نغمہ کہاں مرغ خوش الہاں کے لیے، اس اچھی آواز والے، اس پر تاثیر بندے کے لیے کہتے ہیں اسے وہ مزہ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں اور افسوس ہے کہ وہ اس باغ میں یعنی اس دنیا میں وہ نفس کو طائی کرتا ہے، یعنی وہ کم بات کرتا ہے۔ ایک سرمستی و حیرت ہے سراپا تاریخ، ایک سرمستی و حیرت ہے تمام آگاہی۔ کہتے ہیں ایک سرمستی و حیرت ہے سراپا تاریخ، سراپا مطلب سر سے پاؤں تک، یعنی مکمل۔ ایک سرمستی و حیرت یعنی اس دنیا کی خواہشوں میں ڈوب جانا، سرمستی و حیرت، دنیا کی کیا کہتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ جانا، اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ جانا، اس میں مست ہو جانا، اسی میں حیرت انگیز رہنا۔ ایک سرمستی و حیرت ہے سراپا تاریخ، یہ اندر سے بے نور کر دیتا ہے بندے کو، اور یہ سراپا تاریخ ہے، اور اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، بصیرت کی آنکھ اٹھ جاتی ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ ایک سرمستی و حیرت ہے تمام آگاہی۔ کہتے ہیں اور ایک سرمستی و حیرت ہے، ایک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مست ہونا، اور اسی کی وجہ سے حیرت میں ہونا۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ تمام آگاہی ہے، وہ بڑے علوم کھول دیتا ہے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پر عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے
جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان نہایت ہوں جسور و غیور، جسور کا مطلب نہایت جرت مند، او غیور اور نہایت غیرت مند، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. تو کہتے ہیں جو میرا کلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، جس کی بڑی شان و شوکت تھی.